اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید کچھ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان کی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اسے کچھ نہیں ملتا، اور وہ اس جگہ پر اللہ کو پائے گا اور اللہ اس کو اس کا پورا حساب چکا دے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کہ ان کے اعمال کی مثال گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیروں کی طرح ہے، جس سمندر کو موج نے ڈھانپ رکھا ہو کہ اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہو، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ اور جس شخص کے لیے اللہ نے جس شخص کو اللہ نے نور نہیں عطا کیا اس کے حصے میں کوئی نور نہیں ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ نور کے آغاز میں آپ کو اس سورت کا مقصد بتلایا گیا تھا کہ اس سورت کا بنیادی مقصد عفت و عصمت کی حفاظت، عفت و عصمت کو فروغ دینا اور بے حیائی اور بدکاری سے سماج کو روکنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اس سورت کے آغاز میں ہی حدود کا بیان ہوا، زنا پر کیا حد لگے گا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے پر کیا حد لگے گا، لعان کے وقت کیا مسئلہ ہوگا۔ اسی کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے سلسلے میں جو آیتیں نازل کی گئیں اس کا بیان آیا۔ اس کے بعد ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ پردے کا حکم آیا، استیزان کا حکم آیا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے یہ بات بتلائی، حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھائی کہ آسمان اور زمین میں موجود جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ نور ہدایت سے میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کی ابتدائے تخلیق کے وقت ہی اس کے قلب کے اندر فطری نور ہدایت کو ڈال دیتا ہے، جس کا نتیجہ ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، وہ یہ ضرور کہتا کہ ایک بڑا مالک ہے اوپر۔ اشارہ کدھر کرتا ہے؟ آسمان کی طرف کرتا ہے۔ یہ اشارہ اسی فطری نور ہدایت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتلائی کہ دیکھیے فطری نور ہدایت تو ہر مخلوق کے دل میں ہے، لیکن اس مخلوق کا اس فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھانا اور وحی الہیہ علوم الہیہ سے متصل ہو کر اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ یعنی مومن بن کر، مسلمان بن کر زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے در حقیقت اس فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں اللہ کے ساتھ شرک و بت پرستی کر رہی ہوتی ہیں، چونکہ ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔
ایمان کا پورا تعلق توفیق خداوندی کے ساتھ مقید ہے۔ کسی انسان کا ایمان لانے میں کوئی کمال یا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر مومن ہے، موحد ہے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسی خدا کی توفیق، اسی کے فضل اور اس کے کرم سے۔ اس کے بعد گزشتہ تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ ان فطری ہدایات، نوری فطری ہدایت سے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان مومنوں کی مثال بیان کی گئی کہ ان کی معاشی سرگرمیاں ان کو نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ ہی نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی، یعنی وہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی لے کر چلتے ہیں، اور دنیا دین کے راستے میں آڑ نہیں بنتی ہے، ان کی دنیا ان کے دین کے راستے میں آڑ نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور آپ کو دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک مثال بیان کی گئی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے اندر یہ صفات ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ ایک مومنانہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن میں نگاہیں اور دل سب کے سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے تشخص فیہ الابصار، آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی، یعنی کوئی چیز آپ دیکھتے نا اچانک تو آدمی کیسے چونکتا ہے، آنکھ پھٹی رہ جاتی ہے، وہی حالت ہوگی کل قیامت کے دن اس کی ہولناکی کو دیکھ کر۔ یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اللہ نے بتلایا دیکھیے جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایک تو فطری نور ہدایت اللہ کی طرف سے موجود ہے ان کے قلب کے اندر، پھر وہ اس فطری نور ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایک مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے جگہ جگہ پر مومنین کی، اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی اس میں نماز اور زکوٰۃ آپ کو ضرور ملے گی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد ان سے بھی کم ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی تعداد ان سے بھی کم ہے۔ مطلب بہت سے لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس پہ میں نے کئی مرتبہ تقریر کی، تفسیریں بتلایا کہ دیکھیے مال دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اگر یہ کہتا کہ سارا مال میرے راستے میں خرچ کرو، ابھی پچھلی آیت آئی تھی نا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ وہ مال جو اللہ جس کا مالک اور اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے یہ حقیقت میں نے بتلائی تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ حقیقت بتلائی کہ دنیا کی ساری چیزوں کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ، لیکن اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے لوگوں کو اختیار دیا، مالکانہ حق دیا، لیکن مالکانہ حق دے کر مکمل آزادی نہیں دے دی کہ اب تم جو چاہو وہ کرو ان مال کا، بلکہ اللہ نے ان مالوں کے خرچ کرنے کا اور خرچ نہ کرنے کے مقامات کی وضاحت بھی کر دی کہ دیکھو یہاں اپنا مال خرچ کرو اور یہاں اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچاؤ، فضولیات میں نہ کرو، لغویات میں نہ کرو، گناہوں کے کام میں نہ کرو، لہو لعب میں نہ کرو، ریاکاری اور نمود میں نہ کرو، لیکن اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، یتیموں اور بیواؤں کے دیکھ بھال میں، دینی کاموں کے نشر و اشاعت میں، اللہ کے گھروں کے بنانے میں، ان جگہوں پر کیا کرو؟ مال خرچ کرو، نفلی طور پر بھی کرو اور واجبی طور پر نصاب میں 2.5% تمہیں دینا ہے، یہ بھی تم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی شکل میں دو۔ یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کی، اس میں اللہ اب ان کا بتلا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نتیجتاً ان کو کیا حاصل ہونے والا ہے نا بھائی، کہ بھائی میں اس طریقے سے زندگی گزارتا ہوں جیسا میرا اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے، مجھے ملے گا کیا؟ مجھے ملے گا کہ اللہ نے کہا سن لو لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، ان کو ان کے اعمال کا، یعنی جو بھی آپ نیک عمل کر رہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور آئے کہا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے کچھ اور بھی دے گا۔ یہ عجیب و غریب ٹکڑا ہے، ایک تو بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ دیے جائیں گے، کیا دیے جائیں گے، کیا انعامات دیے جائیں گے، اس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے،
جیسے باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور طرح طرح کے انعامات کا تذکرہ، جنت الفردوس کا تذکرہ، ہم اور آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا۔ تو ایک تو وہ انعامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا اللہ ان کو اپنے فضل سے کچھ اور دے گا، وہ کچھ کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ انتہائی لطیف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کچھ ایسے انعامات دیے جائیں گے ان کے اعمال کی بنیاد پر کہ ان انعامات کا بندہ تصور ہی نہیں کیا، قرآن و حدیث میں کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کوئی وہ کہتا ہے کہ آئیے آپ کے لیے میں نے ایک خاص تحفہ رکھا ہے، اور تحفے کی وضاحت نہیں ہوتی ہے تو کیسا دل مچلنا شروع ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا رکھا ہے اس نے۔ جب پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ملنے والا تو الگ قسم کا مزہ ہے۔ وہی اللہ نے یہاں مزہ دے دیا کہ ہم ان کو اپنے فضل سے کچھ اور بھی دیں گے۔ اب وہ کچھ کیا ہے، یعنی بندوں کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے گا وہ کیا ہے، وہ قرآن و حدیث نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہم اور آپ اس کا تصور کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے کیا ملے گا۔ اللہ کی طرف سے کل ہمیں ایسے انعامات دیے جائیں گے اور ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہم اور آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ادھر ہی دیکھیے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تو میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، سمجھے۔ اس کو اللہ نے کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کا معاملہ یہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس دنیا کے اندر دیکھیے آپ ایک کافر کو آپ دیکھیے، اڈانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اس کی کو جو مال و دولت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کا ایک میرے دوست نے حساب لگایا تو تقریباً 3 بلین تو صرف اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ 3 بلین تو صرف اس کی کیا نکلے گی؟ زکوٰۃ نکلے گی۔ یہ ہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کافروں کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اتنے مال و دولت سے نواز رکھا ہے۔ آپ سوچئے ایک مومن جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو بھوکا چھوڑ دے گا، اللہ اس کے حالات کو تنگ کر دے گا، اور اگر دنیاوی حالات تنگ بھی ہوئی تو ہوئی، آخرت میں جو ملنے والا اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تو یہ کہہ دیا ہم ان کو کچھ اور بھی دیں گے، کیا دیں گے اس کا ہمیں اور آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے وہ دے دے۔ بھائی جس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو وہ سامنے والوں کو جو چاہے وہ اٹھا کر انعام دے دے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ اس کو دینے میں کسی چیز کو سوچنا ہے کہ خرچ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ کمی کی کوئی جگہ اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پڑھا ہے نا آپ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہ اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے تمام خزانے موجود ہیں۔ تمام خزانوں کا کیا ہے؟ آج دنیا کے کسی ملک کو زمین کی کا کوئی خزانہ گیس کی شکل میں، ڈیزل اور پیٹرول شکل میں مل جاتا ہے تو ہم پوری دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب سے مالدار یہی ہے، اور اس کا جو مالک اس کا کیا حال ہوگا؟ جو خزانے کا ایک ٹکڑا انہیں ملا تو انہیں ہم پوری دنیا میں سپر پاور سمجھتے ہیں۔ جو ان خزانوں کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں ان کو ہم سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگ، کہیں کچھ دھواں ہوا جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے کیا؟ دھواں ٹائپ کا محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں چائے بن رہی ہے، بڑی جلدی چائے بن رہی ہے جی۔ کیا بتائیے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو اللہ جس کو دینے پر آ جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ ایسا ہے اور جو اس کی ملکیت ایسی ہے، جو ایسے ایسے خزانوں کا مالک ہے، جس کا وعدہ ایسا ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اسی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی کو گزارا جائے تاکہ اللہ کی طرف سے اعمال کا بہترین بدلہ ہمیں اور آپ کو ملے۔ ایک تو یہ ساری باتیں ان کے بارے میں ہوئی جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، جو مومن بن کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن قرآن کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم نے آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف قرآن جہنم اور جہنم کے ہولناکی کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً جنت اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی باقی رہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے ہی امید بھی ہو۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، جہاں ایک طرف جنت کا تذکرہ ہوگا تو دوسری طرف جہنم کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تو جہاں ایک طرف مومنوں کے اعمال کے نتیجے میں ان کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہیں قرآن کافروں کے اعمال اور اس کا برا جو نتیجہ ہوگا اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اب جو آگے کی 2 آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر کافروں کے اعمال کی مثال ہے،
اس کے اندر کافروں کے عمل کی مثال ہے کہ ان کے اعمال کی کیا حقیقت ہے، اس کو جانو اور سمجھو۔ کہا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے۔ یہ جو آگے مثال آ رہی ہے نا، تو یہ مثال دو طرح کی مثال آ رہی ہے، کافروں کے اعمال کی دو طرح کی مثال آ رہی ہے۔ مفسر کرام نے لکھا ہے کہ کافر دو طرح کے ہوتے بھی ہیں، یعنی کافروں کے کئی طرح کے عقائد ہوتے ہیں، لیکن یہاں دو طرح کے کافروں کا تذکرہ ہے۔ ایک کفار کی جماعت وہ ہے جو توحید و رسالت کی تو منکر ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آخرت کا اقرار کرتی ہے۔ کس چیز کا اقرار کرتی ہے؟ آخرت کا، کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں 7 جنم ہیں۔ کتنے جنم ہیں؟ 7 جنم ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر بہت سے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اگلے جنم میں یہ بن کر پیدا ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمیں اس طرح کے جانور کی شکل میں اگلے جنم میں پیدا کیا جائے گا۔ یعنی ان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی اور ہے، اور یہاں جو ہم نیک عمل کریں گے اس کا اثر اس زندگی میں پڑے گا۔ تو ایک تو کفار کی جماعت یہ ہے، کفار کی جماعت ایک وہ ہے جو سرے سے آخرت کا انکار ہی کرتی ہے، جنہیں اپنے نیک اعمال سے کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہے، جنہیں اپنے نیک اعمال سے، یعنی ایک تو وہ ہے جن کو اپنے نیک عمل سے کوئی امید ہوتی ہے، ایک تو وہ جماعت ہے، ایک وہ جماعت ہے جو آخرت کی منکر ہے۔ جو آخرت کی منکر ہے تو اس کو اپنے نیک اعمال سے کیا امید ہوگی؟ بھائی امید تو وہ لگائے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ آگے ایک دن آنے والا ہے۔ تو دو طرح کی جماعت ہو گئی۔ تو ان دونوں طرح کے کفاروں کے اعمال کی کیا مثال ہے، اس کو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو پہلی مثال آ رہی ان لوگوں کی جو توحید و رسالت کے تو منکر ہیں لیکن آخرت کا اقرار کرتے ہیں۔ کہا والذین کفروا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے، اعمالہم کسراب بقیع، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب۔ چٹیل میدان میں سراب، سراب کیا ہوتا ہے اس کو آپ جان لیں۔ سراب کہتے ہیں ریگستان میں موجود ریت کو، ریگستان میں موجود ریت کو۔ آپ کبھی ریگستان میں اگر گئے ہوں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ جب دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ریت آپ کو پانی معلوم ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ پانی۔ اگر ریگستان میں نہیں بھی گئے ہوں، آپ نے کبھی ہائی وے میں سفر کیا ہو تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، گاڑی سے بہت دور سے جب آپ دیکھتے ہیں اسی ہائی وے پر تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن جب آپ کی گاڑی وہاں پہنچنے پر چلتا ہے وہاں تو سڑک ہے، وہاں پانی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے سراب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شراب نہیں، بڑی شین سے نہیں، چھوٹی شین سے، سراب۔ کیا کہتے ہیں؟ سراب۔ سراب کہتے ہیں اسی ریگستان کے ریت کو، یا اس جگہ کو جس کو دور سے دیکھنے والا پانی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا ان کافروں کے اعمال کی مثال یہ ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ پانی۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ حالت ہے ان کفار کے اعمال کی جو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب وہ نیک اعمال کر رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس نیک عمل کا فائدہ ہوگا اگلی دنیا میں، ہمیں اس نیک عمل کا فائدہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ان نیک اعمال کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جیسے اس دور سے دکھنے والے پانی کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ویسے ان کے نیک اعمال کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور وہاں ان کو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے نا، وہاں کون ملے گا سامنے؟ اللہ ملے گا، اور اللہ کیا کرے گا؟ ان کا سارا حساب پورا کا پورا چکا دے گا۔ جو بھی اس نے نیک عمل کر رکھا تھا اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ان نیک اعمال کا فائدہ ان کو دنیا کے اندر دے دیا گیا، اور دنیا کے اندر دے کر ان کو سزا کا مستحق بنا دیا گیا۔ کیا پتہ چلا آپ کو؟ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے کفار دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ ان کے نیک عمل کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو جو ملنا ہے اسی دنیا میں مل رہا ہے۔
اس سے ان مومنوں کو تسلی ملتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار میں تو زندگی بھر اللہ کے راستے میں لگا رہا، دین و شریعت کے مطابق زندگی گزاری، لیکن میرے حالات بہت تنگ ہیں، اور ادھر میں دیکھتا ہوں ایک کافر اور فاسق اور نافرمان وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو جو ملنا ہے اسی دنیا میں مل رہا ہے، اور تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا۔ تو کل آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے نا کہ مومن اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے میرے کسی عمل کا بدلہ نہ ملا ہوا ہوتا، تاکہ آج آخرت میں جو مجھے مل رہا ہے وہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر ملتا۔ آج بات سمجھ میں؟ تو ایک تو یہ مثال بیان کی گئی، فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ تو ان کافروں کے اعمال کی مثال ہے جو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر نیک اعمال کرتے ہیں۔ بتا دیا گیا ان کے نیک اعمال کی حقیقت سراب کی طرح ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کا نیک عمل ان کو کوئی فائدہ کل قیامت کے دن پہنچانے والا نہیں۔ اب دوسری مثال کن کافروں کے اعمال کی؟ جو سرے سے آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو ان کے نیک عمل کی کیا حقیقت ہے؟ کہا دیکھو او کظلمات فی بحر اللجی، ان کے نیک اعمال کی مثال یہ ہے کہ وہ گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے تاریکیوں کی طرح ہے۔ آپ تصور کرتے جائیے قرآن جن الفاظ کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم اس کو تصور کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اعمال کتنے ختم ہیں ان کے لیے۔ کہا گہرا سمندر، کیسا سمندر؟ سمندر تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سمندر کی گہرائی میں چل جائیے، اس کے اندر کیا تاریکی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ کبھی سمندر میں اگر گئے ہوں گے تو اگر آپ اتنا داخل ہو گئے تو آپ کو اپنا جسم نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، اوپر سے دکھتا ہے، کیوں؟ تاریکی کی وجہ سے۔ تو کہا ایسا سمندر، گہرے سمندر کی تاریکی، اور وہ تاریکی کی حالت کیا ہے؟ یغشاہ موجم، کہ اس سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہے۔ موج اٹھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے سمندر میں؟ کبھی سمندر کے کنارے بھی جانا چاہیے، یہ جتنا بھی سمندر کے کنارے کا جو بیچ کا حصہ ہے نا وہاں بھی کبھی جانا چاہیے اور جا کے دیکھنا چاہیے، عبرت کے سارا سامان ہے وہ سب بھی۔ قرآن و حدیث نے ان جگہوں کی مثالیں بیان کی ہیں، ان جگہوں پر بھی کبھی تفریح کرنے کے لیے جانا چاہیے اور وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے جو مثال بیان کی کیسے سمجھا جائے گا۔ کہا اس سمندر جو ہے نا اس کو موج نے ڈھانپ رکھا ہے، موج اٹھتا ہے سمندر کے اندر کہیں بہت خطرناک قسم کا، تو اس نے ڈھانپ رکھا ہے اس سمندر کو۔ اب جب سمندر کے اندر خود گہرائی ہے، اس کی وجہ سے تاریکی ہے، اور اس کے اوپر موج ہے تو اور تاریکی ہو گئی۔ اس کے بعد من فوقہ موج، اس موج کے اوپر ایک اور موج، موج کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر بادل۔ اب آپ دیکھیں جب بادل چھا جاتا ہے تو آسمان دکھتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں دکھتا ہے؟ چونکہ تاریکی چھا جاتی ہے آسمان کے سامنے۔ اگر بادل بہت تیز آ جائے تو دنیا بھی بے نور ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب دیکھ کہا جا رہا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ گہرے سمندر کے تاریکیاں جس کے اوپر موج، اور موج کے اوپر موج، اور اس موج کے اوپر بادل۔ کا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی ایسی حالت کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے سامنے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہ دکھے، اتنی تاریکی۔ یہ ہے ان کے اعمال کی مثال، یعنی ان کے اعمال اتنے ختم اور اتنی تاریکیوں میں گم ہو جائیں گے کہ اپنا ہاتھ جب نہیں دکھ رہا تو عمل کہاں سے دکھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس آخرت سے کوئی امید ہی نہیں ہے، تو ان کا جو بھی نیک عمل ہے وہ گویا تاریکیوں کے اندر گم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تاریکیوں کے اندر گم ہو جائے گا، اور ان کے جتنے باطل عقائد ہیں وہ سب کے سب ان تاریکیوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور ان کو کچھ ملنے جلنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مثال بیان کی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی اپنا ہاتھ نکالے سامنے تو تاریکی کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہ دکھے کہ وہاں پر ہاتھ ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ نے کہا سن لو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ یہی بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی کہ توفیق خداوندی کیا ہوتی ہے، کہ جس شخص کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا، یا جس کو اللہ نے نور فطری، نور ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں دی، فما لہو من نور، تو اس کے حصے میں کہیں سے کوئی نور آنے والا نہیں۔
جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو پوری دنیا میں سے کوئی بھی طاقت ہدایت پر نہیں لا سکتی. جس کو اللہ بے نور کرنا چاہے وہ نور حاصل نہیں کر سکتا. جو فطری نور ہدایت ہر انسان کی تخلیق کے وقت اس کے قلب کے اندر رکھی گئی ہے، اس سے فائدہ وہی بندہ اٹھاتا ہے جس کو اس کی توفیق ہوتی ہے. لہٰذا کیا پتہ چلا؟ ایمان سارا کا سارا اس کا مدار ہے توفیق خداوندی پر. ایمان کا سارا مدار کیا ہے؟ توفیق خداوندی پر ہے. کوئی بندہ اپنے ایمان پر متکبر اور مغرور بھی نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اگر دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے تو آپ کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں تھا جو آپ دنیا کے اندر لے کر پیدا ہوئے تھے کہ اللہ نے آپ کو مومن بنا دیا اور ان سے آپ کو باہر نکال دیا. نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل. ورنہ اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو بھی انہی مشرکوں اور کافروں کی جماعت میں چھوڑ دیتا. وہ جو فطری بھائی دیکھیے، جسے آپ اندازہ لگائیے دنیاوی حالات کے اعتبار سے، کسی کے پاس مال و دولت ہے تو کیا ہر آدمی اپنے اس مال و دولت کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے؟ دیکھ لیجیے، برباد کر دیا اولادوں نے مال و دولت. کتنے باپ گئے اور باپ کے جانے کے بعد باپ کا جنازہ اٹھا اور اولاد نے بیٹھ کر اسی مال و دولت پر آگ لگا دی. ہے کہ نہیں ہے؟ پورا برباد. کیوں؟ اس کے پاس وہ صحیح سلیم العقل موجود نہیں ہے، صحیح سمجھ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ اس کا صحیح استعمال کرے. اور یہ ساری چیزیں توفیق خداوندی سے ہوتی ہے. مومن کو اس بات کا ہمیشہ استحضار رکھنا چاہیے کہ اس کی طرف سے جو بھی نیک عمل انجام پا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے پا رہا ہے. ورنہ آپ سوچیے، اذانیں نہیں ہوتی ہیں کیا؟ کیا آپ کی طرح دوسرے لوگ اذان نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں. کیا آپ کی طرح دوسرے کے پاس پیر موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. کیا آپ کی طرح دوسروں کے پاس پیشانی موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. لیکن نہ انہیں چل کر مسجد آنے کی توفیق، نہ پیشانی سجدے میں جھکانے کی توفیق. اذانوں کو سننے کے باوجود بھی غفلت ہی غفلت. اگر آپ اور ہم آ رہے ہیں تو صرف اور صرف اس کے فضل سے آ رہے ہیں، اس کے کرم سے آ رہے ہیں، اس کی توفیق سے آ رہے. اس حقیقت کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. اور جب یہ توفیق، اس حقیقت کو اور آپ جان لیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. کس چیز کا جذبہ پیدا ہوگا؟ شکر کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ پسند ہے. اور قرآن نے کئی جگہ یہ بتلایا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے. انسان بڑا ناشکرہ ہے. ناشکرہ انسان کبھی خوش نہیں رہتا. آپ جان لیجیے، جس کی فطرت کے اندر، جبلت کے اندر ناشکری آ گئی ہو نا، وہ دنیا کے اندر کبھی سکون سے نہیں رہتا. آپ اس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ناشکری کو اپنا شیوا بنایا ہے. اور قرآن یہ چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بندے، بندہ شکر گزار بندے. اور آپ عادت ڈالیے شکر گزاری کی. جیسے آپ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں نا، استغفار پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، ویسے آپ شکر کی عادت ڈالیے. روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہی صحیح آپ کسی نماز کے بعد الحمدللہ پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو دن بھر کا استحضار کیجیے کہ آج اللہ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں مجھے حاصل ہوئیں، کیا ان نعمتوں پر میں نے شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اور یہ تو نعمتوں کے شکر کا سب سے ادنا درجہ بتلا رہا ہوں. کم از کم زبان سے تو الحمدللہ کہیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں کا اصل شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. اور ناشکری کیا ہے؟ ان نعمتوں کا غلط استعمال. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کا استعمال آپ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے استعمال کریں. یہ اس طاقت کا شکر. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ نے جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں خرچ کرنے سے رکیں. یہ ہے اس مال کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس صحت کا جہاں استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان جگہوں پر اس صحت کا استعمال کریں. یہ ہے شکر. ہمارا حالت کیا ہے؟ ہماری حالت ہے آپ کو تھوڑا سا مال آنا چاہیے، ہم ناشکری پر اترتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. ان مالوں کو ان جگہوں پر خرچ کرتے جہاں خرچ کرنے سے ہمیں اور آپ کو شریعت نے روکا ہے. شادی بیاہ کے نام پر کتنا فضولیات ہوتا ہے آپ دیکھیے. ایک آدمی ابھی شادی کا دور چل رہا ہے نا، 1.5-2 مہینہ شادی کا دور چلے گا. جس کے گھر میں شادی، اس کو آپ کہیں گے بھائی میری مسجد میں فلاں کام ہے، گیزر خراب ہو گیا ہے، ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے، لوگوں کو وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گیزر چاہیے. وہ ایسا پیترا باندھے گا نا آپ کے سامنے، ایسا پیترا باندھے گا کہ آپ کا دماغ اڑ جائے گا، آپ کا دماغ اڑ جائے گا. اور وہی آدمی شادی کے نام پر 6-6 لاکھ کا پٹاخہ پھوڑتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ ابھی شادی دیکھے کہاں ہے؟
آپ کبھی جائیں جہاں مسلمانوں کے پاس پیسہ، یہاں کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کے پیسہ وہاں آپ جا کر دیکھیں کروڑ کروڑ روپے وہ پڑاکوں میں اور آگ میں جلا کر خاکستر کرتے ہیں، لیکن 10 روپے ان سے آپ نکلوا لیجئے جیب سے اللہ کے راستے کے لیے، مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے، یہ ہے ناشکری۔ لہذا اللہ نے جو دیا ہے اس کا حساب لے گا اللہ۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ جب تک بندہ 4 چیزوں کا حساب نہیں دے گا قدم آگے نہیں بڑھنے والا۔ اس میں یہ سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا، بتلا، آج بتلا کہ مال کہاں سے تو نے حاصل کیا تھا اور اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ جب تک اس کا کوئی بندہ جواب نہیں دے گا اس کا قدم آگے بڑھنے والا نہیں۔ تو ہمیں تو ان ساری چیزوں کا تصور کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا کام ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ ہی سے امید رکھے، اور اللہ سے ڈرنا یہ نہیں کہ اللہ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اور ہاتھ پھیرا اور جا کر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ سے نہ ڈرنے والے کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ زندگی پر کبھی نظر ڈالیے کہ میری زندگی کس سمت پر چل رہی ہے، میں مال کہاں سے لا رہا ہوں، مال کہاں خرچ کر رہا ہوں، صحت کہاں سے بنا رہا ہوں، صحت کہاں خرچ کر رہا ہوں، حقوق ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، والدین کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، پڑوسی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہے، ان کا تعلق ہے غور کرنے۔ جب آپ غور کریں گے نا ایک دن بیٹھ کر اور ریلائز کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کل ہمیں کچھ تبدیلی لانا چاہیے، عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ میرا بس یہ کہنے کا مقصد ہے، میرے کہنے کا مقصد تقریر اور آپ کے کانوں کو لذت دینا نہیں ہے۔ میں 1000 مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بول رہا ہوں تو اس پہ آپ عمل کر کے دکھلائیے۔ آپ آج سے معمول بنائیے کہ انشاءاللہ میں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھوں گا، وعدہ کرتے ہیں آپ؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے عادت بن جائے گی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، میں آپ کو اپنی ایک عادت بتلاتا ہوں، اور کوئی عادت بتلانے کا مقصد اپنی بزرگی جھاڑنا نہیں ہے، یہ پہلے یہ جان لیں، یہ غلط فہمی بہت لوگوں کو ہو جاتی ہے نا۔ میں عادت بتلا رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی عادت بنا سکتے ہیں اپنی۔ میں گھر سے چلتا ہوں نا تو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک کے راستے کو میں نے 3 حصے میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصے میں۔ ایک حصے میں میں استغفار پڑھتا ہوں، ایک حصے میں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ایک حصے میں میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ اور میری زندگی کا مقصد جب بھی میں قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوں، روزانہ ہر نماز کے وقت آنے میں گزرتا ہوں یا جانے میں، یا کسی بھی دنیا کسی کونے میں بھی قبرستان سے گزرتا ہوں تو اس قبرستان سے گزرتے ہوئے کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ کوئی عمل ہے بتائیے؟ کچھ میرا پیسہ لگتا ہے اس میں راستہ میں آ ہی رہا ہوں، اور بائک سے آپ آ رہے تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے، بھائی کسی کے ساتھ آ رہے پیدل تو 2 آدمی مل گیا، بات کرتے ہوئے چلے گئے، آپ بائک سے تو کسی سے بات کرنی ہی نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے کے گھر پہنچتے ہوئے 10 لوگ سلام کرتے میں جواب نہیں دے پاتا ہوں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا متکبر قسم کا آدمی جواب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ میں کوئی ذکر میں لگا ہوا ہوں، اور ذکر کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ بھی گھر سے آتے ہیں مسجد، آپ معمول بنا لیں کہ میرا گھر کتنا دور ہے مسجد سے، مجھے ان راستوں میں کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، اب خاموشی سے چلائیں یا ذکر کرائیں۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے نا کہ اس وقت کا بھی فائدہ اٹھا لے، اس وقت کا بھی فائدہ اٹھا لے۔ لہذا شکر کا بنائیے۔ استغفار بہت لوگ کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں، لیکن شکرانے کے طور پر کوئی الفاظ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ، کیا اللہ تیری تمام تعریفیں تیرے لیے، آج میری زندگی، آج کا دن جو گزرا 24 گھنٹہ تیرے فضل سے میں نے 5 وقت نماز ادا کی، تیرے فضل سے میں نے کوئی گناہ کام نہیں کیا، میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، تیری نعمت کا میں نے صحیح استعمال کیا، اور تو نے مجھے یہ چیزیں نوازی ہے ان چیزوں سے، لہذا اس پر میں کیا کروں؟ شکر ادا کروں۔ ایک یہ جذبہ پیدا کرے شکر کا۔ دوسرا طریقہ شکریہ ادا کرنے کا، ہم اور آپ صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر بندہ اپنی ضرورت کو لے کر کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اکثر و بیشتر یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو نوافل ایسے ہیں جو بالکل غیر مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے، فرض کے علاوہ سارا نماز نوافل میں آتا ہے، تو نوافل کی 2 قسم ہو جاتی ہے، کچھ مؤکدہ کچھ غیر مؤکدہ۔ تو جو نوافل غیر مؤکدہ ہے نا، جیسے عشاء کے بعد 2 رکعت نفل یا ظہر کے بعد 2 رکعت نفل، یہ سب لازم ضروری نہیں ہے۔ تو ان نفل کے اندر نیت میں شرک جائز ہے۔ نیت میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام میں ایک سے زیادہ دوسرے کو شریک کر لینا۔ تو جس طریقے سے آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ نے اگر یہ بھی نیت کر لیا کہ میں یہ 2 رکعت حاجت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح آپ نے یہ بھی نیت کر لیا کہ میں یہ 2 رکعت
اللہ کے شکر بجا لانے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ دعا نیت کر لی کہ میں یہ 2 رکعت اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی نیت سے، توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یا یہ نیت فلاں اپنی خاص ضرورت کے تحت پڑھ رہا ہوں، تو ساری نیتوں کا اسی 2 رکعت میں کرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ ایک ہی 2 رکعت میں 8 10 20 نیت کر کے 8 10 20 چیزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا دوسرا معمول یہ بنائیے کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت اس طرح کے پڑھنے کی عادت ڈالیے، خاص طور پہ عشاء کے بعد۔ آج کل تو ٹھنڈ کا موسم آ رہا نا، ٹھنڈ کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، ان لمبی راتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی راتیں، یعنی ٹھنڈ کا موسم عبادات کے لیے سب سے بہتر موسم ہے۔ کیوں؟ رات لمبی ہوتی ہے، نیند پوری ہو جائے گی، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا دن چھوٹا بھائی، آدھا دن سونے میں گزر جائے گا، آدھا دن یوں ہی زہر سے لے کے مغرب تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان راتوں کا فائدہ اٹھائیے۔ اب جو لمبی راتیں، ہم لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، 8 بجے نماز ہے، 8:30 میں نکلتے ہیں، 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 8 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہے۔ کتنا سوئے گا آدمی؟ ایک بوڑھا، ایک جوان لوگ ادھر ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، بوڑھا آدمی کیا کام ہے؟ گیا کھانا کھایا، کھاتے کھاتے کچھ دیر بات چیت کیا، 9:30 10 بجے بستر پہ چلا گیا، تو 11 12 1 2 3 4 بہت ہے، 6 گھنٹہ آپ سو کر اٹھیں گے تہجد پڑھ لیں گے۔ لیکن اس کا مزاج بنانا ہوگا، عادت جب تک نہیں ڈالے گا، جب تک کسی عمل کا وہ عمل کے اندر نہیں آتی۔ بچپن سے آپ سن رہے ہوں گے تہجد کی بہت فضیلت ہے، لیکن عمل نہیں رہے گا تو نہیں ہوگی۔ وہی آپ رمضان میں کوشش کرتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، رمضان میں تھوڑی سی کوشش سے لوگ تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ لہذا روزانہ 2 رکعت کم از کم شکرانے کے طور پر، توبہ کے طور پر، حاجت کے طور پر ضرور پڑھنا چاہیے، اور اپنی تسبیح میں 100 مرتبہ کم از کم شکرانے کے الفاظ، الحمدللہ کے الفاظ ضرور داخل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔